بسم اللہ الرحمن الرحیم وادخلوا فی السلم کافہ۔ پروردگار عالم کے لاکھ لاکھ احسان ہیں، لا تعداد احسان ہیں۔ وہ ذات عجیب مہربان ہے، عجیب کریم ہے، اس کی شفقت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کے کرم اور رحم کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے توحید کے باب میں اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، خدا کی جتنی بھی صفات ہیں وہ لامحدود ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کی ہر صفت ان لمیٹڈ ہے، لامحدود۔ اچھا مثلا کیا؟ مثلا اللہ کا قہار ہونا، جبار ہونا، غفار ہونا، کریم ہونا، رحمان ہونا، رحیم ہونا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہیں؟ ان کی کوئی حد نہیں۔ اس کے قہر کی بھی کوئی حد نہیں ہے، غضب کی بھی کوئی حد نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ وہ ایسا نہیں کرتا۔ ہمیں اپنے غضب نہیں دکھاتا، اپنے غضب کا شکار نہیں کرتا۔ ہمارے اوپر اس کا جو غضب ہے، اللہ نہ کرے استغفر اللہ، اس کے غضب کی ایک جھلک ساری کائنات برداشت نہیں کر سکتی۔ تیس نیس ہو جائے، ہستی ختم ہو جائے، اس کی وجود ختم ہو جائے، اس کا کچھ بھی نہ رہے، ایک جھلک اس کے قہر، غضب اور انتقام اور عذاب کی۔ ہمارے ساتھ اس کے معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں، اگرچہ ہم مولا معاف کرے اس کے کسی انعام کے، احسان کے اور کرم کے کسی کے بھی لائق نہیں ہیں، لائق ہم اس کے عذابوں کے ہیں، لیکن نہیں کرتا ہمیں۔ بارہ خدا ہے مہربان، بات کر رہے تھے، کوئی صفت اس کی محدود نہیں ہے، اور اپنے رحمت کے لیے، اپنے کرم کے لیے، اپنی مہربانی کے لیے کہا کہ میرا رحم میرے غضب پر بھی غالب ہے۔ جو کہ اس میں بڑا نقطہ تھا جو غور فرمایا، کوئی صفت اس خدا کی محدود نہیں ہے، غضب بھی اس کا محدود ہو ہی نہیں سکتا، خدا نہیں رہتا اگر محدود ہو جائے، لیکن کہا میرا کرم، میرا رحم غالب ہے میرے غضب پر، غالب ہے، قرآن کی آیت ہے، غالب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی غالب سے مطلب کیا ہے؟ ورنہ تو اس کی یعنی ایک صفت بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، نہیں، کہا غالب ہے، یعنی ہم اپنی مخلوق سے فقط رحم کا معاملہ کرتے ہیں، کرم کا معاملہ کرتے ہیں، غضب کا نہیں کرتے۔ نعوذ باللہ، بھی میں نے کہا اگر غضب کا معاملہ کرے خدا، اس کے غضب کی ایک جھلک ساری کائنات کی کو نیست و نابود کر دے، ہمارے ساتھ نہیں کرتا۔ کریم ہے، بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، عجیب کریم ہے۔ میں کہیں اور، آج موضوع میرا یہ تھا وادخلوا، پھر لمبی ہو جائے گی گفتگو، فی السلم کافہ۔ ہمیں حکم ہوا کہ آپ اپنے آپ کو پورے کا پورا اسلام میں داخل کرو، ماشاءاللہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ کافہ کا مطلب ہے پورے، سارے، یعنی ایسا نہ ہو آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ نہیں چلے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال نے کہا دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، ٹھیک ہے، یا موم ہو جائیں یا سنگ ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے تھوڑا تھوڑا دین اسلام بھی چلائیں گے، تھوڑی تھوڑی دنیا بھی چلائیں گے، یہ تھوڑے تھوڑے والی بات خدا نے نہیں کی ہے۔ پہلے میں آپ کو یہاں ایک باریک مسئلہ بتاؤں تاکہ آپ کے ماشاءاللہ کھلے ہوئے ذہن جو ہے نا اور تھوڑے سے کھل جائیں۔ کہا وادخلوا فی السلم کافہ، یہ وادخلوا کا حکم سب کو ہے، محسن بھائی کو بھی اتنا ہی ہے، مجھے بھی اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے، سب کو، سب مسلمانوں کو، بلکہ سب انسانوں کو ہے، بیسیکلی تو تمام اولاد آدم کو ہے، بلکہ تمام جنات کو بھی ہے۔ کہا تم سارے اسلام میں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی دوسرے لفظوں میں پورے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرو۔ فی السلم کافہ، پورا اسلام ہم مانگتے ہیں آپ سے۔ ابھی ہم نے جو اتنی باتیں کی، وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا بادشاہ ہے، وہ اتنا مہربان ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے
تو پھر پروردگار سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی سختی کا مظاہرہ کیوں کیا؟ کہا سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہم مانتے کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر. تمہیں یہ کیوں کہا؟ کہ یہ تو اس کے کرم رحم مہربانی کے ساتھ شاید زیادہ سزاوار اور زیب نہیں دیتا، سختی کا حکم ہے. کہا ہم چاہتے ہیں تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پروردگار تو کریم تھا، مہربان تھا، بادشاہ تھا، سارا کچھ تھا، یہ کیا کر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی پورے کا پورا اسلام میں داخل؟ 100% اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہماری ساری زندگی 100% ہم اسلام میں ہوں. کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی کام اسلام کے خلاف ہم نہ کریں. یہ ہے مدخلو فی السلم کا. پروردگار یہ تو بہت سخت حکم ہے، یہ کیا کیا تو نے؟ نہیں داخل ہو سکتا. اچھا یہاں پر ایک پیغام، پہلا پیغام کیا ہے کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم نہیں داخل ہو سکتے؟ جب میں کہہ رہا ہوں داخل ہو جاؤ تو ہو ہی نہیں سکتا. میرا قانون یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں کسی بھی جان کو اس کی گنجائش، کیپیسٹی، طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. ادھر سے یہ قانون بھی ذہن میں آ گیا. اچھا پروردگار تو کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے، اس کی کیپیسٹی، اس کی گنجائش سے، استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. ہاں نہیں دیتا ہوں. تو پھر یہ تکلیف جو ہمیں دے رہا ہے کہ 100% اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہمیں گنجائش ہی کوئی نہیں دی تو نے. یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ کریم بھی ہے، مہربان بھی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم داخل نہیں ہو سکتے. اللہ نے اس کی نفی کی. اللہ نے کہا تمہیں زیادہ تمہارا پتہ ہے یا مجھے تمہارا زیادہ پتہ ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ. میں نے تمہیں بنایا ہے، میں بہتر جانتا ہوں. تم نے اپنی قدر نہیں کی ہے. میں نے اس مشین میں اتنی لچک رکھی ہے، حضرت انسان میں اتنی اس کو استعداد، ٹیلنٹ اور صلاحیتیں دی ہیں، یہ کر سکتا ہے. تبھی تو میں نے اس کو کہا ہے، ورنہ میرا قانون ہے میں جو نہ کر سکتا ہو اس کو وہ تکلیف دیتا ہی نہیں ہوں. بس یہاں پہنچ کر آپ کو اور مجھے اندازہ ہوگا کہ ہم خدا نے ہمیں کتنا ٹیلنٹ، کتنی استعداد، کتنی صلاحیتیں خدا نے ہمیں دی ہیں. اس مشین میں خدا نے کیا کچھ رکھا ہے. ہاں یہاں پر جب میں ایک اور بات کروں آپ کے ذہن کھلے، کہا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور ایک بحث ہے یہاں پر عقلی طور پر، آپ جواب دیں گے کیا ممکن ہے انسان کوئی گناہ نہ کرے؟ شارع صاحب نے بھی کہا نہیں، محسن صاحب نے تو پہلے ہی اس طرح کہہ دیا. میرا سوال پورا ہی نہیں ہوا تو سر منفی میں لایا. انسان گناہ نہ کرے آیا ممکن ہے؟ یعنی انسان گناہ نہ کرے، ہاں ممکن ہے ہمارے پاس. ممکن دور کی بات ہے، عملاً ہمارے پاس ہماری تاریخ میں ایسے لوگ ہیں. میں بھی آپ کو نام بتاتا ہوں. یہ کیا بات ہے؟ اگر اللہ کرے کہ میں اس ساری بات کو پھر لپیٹ بھی سکوں، خلاصہ بھی کر سکوں، جو بات چھیڑی ہے میں نے. ہاں جائیں جا کے پڑھیں زندگی نامہ سید رضی اور سید مرتضیٰ کا. آپ کے 2 عالم ہیں، زیادہ کا نام نہیں ہے، جن کو شریف رضی اور شریف مرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے. یہ سید رضی وہ ہیں جن نے نہج البلاغہ جمع کی ہے. احسن شاباش، ایک والا بھی. یہ دونوں بھائی کہتے ہیں ہم نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا. ہم نے زندگی میں کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا. گناہ دور کی بات ہے. میں نہیں کہنا چاہتا، آپ کہیں گے یہ کیا ہوگا، آپ ان کی خود زندگی نامہ جا کے پڑھیں. گناہ دور کی بات ہے. کہا ہم نے مکروہ بھی نہیں کیا. یہ ان کے جملے آتے ہیں. بس کیا نتیجہ نکلا؟ بس انسان کے اختیار میں ہے گناہ کرے یا
نہ کرے. ہو سکتا ہے انسان اپنی ساری زندگی میں کوئی گناہ نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان میں یہ صلاحیت، یہ طاقت، یہ ٹیلنٹ، یہ کیپیسٹی موجود ہے. اسی لیے خدا نے اس مشین کو کہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، 100% اسلام میں داخل ہو جاؤ. تمہاری زندگی میں 100% اسلام ہونا چاہیے. بس میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتا. ہماری سچویشن کیا ہوتی ہے؟ ہمیں اسی بات کی ضرورت ہے. آج کا میسج یہی ہے، ہم زندگی کے مختلف احوال میں، مختلف موقعوں پر ہماری حالت مختلف ہوتی ہے. ہمارے اندر مستقل مزاجی نہیں آتی. اسلام ہمیں مستقل مزاج بنانا چاہتا ہے. بسم اللہ. آپ جس کو تقوی کہتے ہیں، قرآن بھرا ہوا اس تقوی سے. ٹھیک ہے، میرا ایک سوال ہے، اس تقوی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کیا اس تقوی کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، روزے کے ساتھ ہے، چلنے پھرنے کے ساتھ ہے، بازار میں چلنے کے ساتھ ہے، کھانے پینے کے ساتھ ہے، ڈیوٹی جو آپ کر رہے ہیں، کسی آفس میں ہے، کسی جگہ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہے؟ ہاں نہیں، تقوی کا تعلق تمہاری پوری زندگی کے ساتھ ہے. سادہ کروں، ہر شعبہ زندگی کے ساتھ ہے، ہر ڈپارٹمنٹ آف لائف کے ساتھ ہے. جو بھی آپ کی زندگی کا شعبہ ہے، اگر وہ تقوی سے خالی ہے تو وہاں آپ کیا ہیں؟ بے تقوی اور گناہ گار اور گندے انسان ہیں. تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف مسجد میں بیٹھ کے متقی ہوں. اللہ نے کہا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ تقوی تمہاری زندگی پہ راج کرے. کیسے مولا راج کرے؟ ہر جگہ تم ماتحت تقوی زندگی بسر کرو. ہر جگہ بازار جا رہے ہو، آپ کو تقوی کی ضرورت ہے، آپ کو اسلام کی ضرورت ہے. آپ اسلام کے مطابق بازار جائیں گے. ٹھیک ہے، دنیا کا جو بھی کام آپ کریں گے وہ متقی ہو کر اور مسلمان ہو کر. یہ جو آیت نے کہا وَادْخُلُوا فِی السِّلْمِ، وہ مسلمان ہو کر آپ کریں گے. یہ ہے ایک اچھا مسلم، ایک کامل مسلم، ایک بہترین مومن، ایک بہترین متقی. ایک بہترین متقی کی بننے کی ہمیں ضرورت ہے. یہاں پر ایک بات آ گئی، چلے میں وہاں نکل جا کے پھر واپس آ جاؤں گا. دیکھیں، آپ کے اور میں گناہ گار کے بلکہ ساری کائنات کے مولا امیر المومنین کو امام المتقین کہا گیا. صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کس کے امام ہیں؟ متقیوں کے. وہ کہاں ہیں متقی جن کے علی امام ہیں؟ ہے نا سوال؟ کہاں ہیں؟ ہونے چاہیے نا. ہمارے معاشرے میں، ہم انسانوں میں وہ متقی ہونے چاہیے جن کے علی امام ہیں. وہ کہاں ہیں؟ اگر ہم نہیں ہیں 2 منٹ کے لیے، میں تو نہیں ہوں 100%، ایسی بات ہے، لیکن کم از کم میرے اندر یہ تو سوال پیدا ہونا چاہیے، آئیں میں ڈھونڈوں، میں جستجو کروں، وہ کہاں ہے متقی جن کے علی امام ہے؟ کہیں ہے؟ مجھے تو کہیں نہیں نظر آئے وہ متقی. کیونکہ تقوی کی جب آپ تعریف کریں گے تو نہیں نظر آئیں گے وہ لوگ جو متقی ہوں. علی امام المتقین ہیں، متقیوں کے امام ہیں. اب یہ جن متقیوں کے علی امام ہیں ان کا تقوی، خدا نہ کرے میں کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کروں، ان کا تقوی کوئی مذاق نہیں ہے. یعنی نمازیں پڑھ لی 5 وقت کی، رات کی تہجد پڑھ لی، اور انسان اپنے ذہن میں سوچنے لگے نعوذ باللہ پتہ نہیں کتنا بڑا متقی بن گیا ہوں، ایک آدھ محراب بھی پڑھ گیا، یا مستحبی روزے رکھنے لگ جائے. یہ کچھ بھی نہیں ہے تقوی کی نسبت سے. یہ زیادہ سے زیادہ کوئی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے. میں اس دن بھی آپ کو کہہ رہا تھا، ہمیں ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، بہت سارے اچھے کام آپ لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ بہت سارے جب اچھے کام آپ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بہت سارے اچھے کام اچھی دنیا میں سے ممکن ہے 5% ہوں گے. یہ بھی تو ساتھ پتہ ہونا چاہیے.
اچھائیوں کی دنیا میں، تقویٰ کی دنیا میں، نیکیوں کی دنیا میں آپ اور میں مثال طور پہ 20-50 اگر نیکیاں کر رہے ہیں، اس کا اسٹیمیٹ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ 100 کی نسبت سے شاید 1% ہو، اور میں کسی گھمنڈ میں نہ مارا جاؤں کہ میں متقی تھا۔ کیوں متقی تھے تم؟ چونکہ میں نماز بھی 5 وقت پڑھتا تھا، میں تہجد بھی پڑھتا تھا، میں نفلی اور مستحبی روزے بھی رکھ لیتا تھا۔ اس طرح 10-20 کام آپ اور میں گن لیں گے اور ہم فوراً اپنے ذہن کو کیا کریں گے؟ مطمئن کر لیں گے، اور شیطان ہمیں یہی دھوکہ دے گا کہ ماشاءاللہ آپ کی کیا بات ہے جی، کہ تو بڑے نیک آدمی ہے، بڑے متقی آدمی۔ حتیٰ کہ ایک پریکٹس اگر انسان کرے، ایک گناہ چھوڑے، اس کو پتہ چلے گا کہ گناہ چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے اور میں کتنا گناہ گار ہوں۔ فقط آپ اور میں ایک گناہ چھوڑیں، نامحرم کو دیکھنا چھوڑ دیں، پتہ چل جائے گا ہم کتنے متقی ہیں۔ ہم کہاں متقی ہیں؟ میں یہاں مسجد میں بیٹھ کے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مثلا میں نے ایک گناہ کی مثال دی، نامحرم کو نہ دیکھنے کی، ٹھیک ہے؟ اب آپ سب کو پتہ ہے حرام ہے نامحرم کو دیکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ گناہ ہمیں چھوڑنے کے لیے شاید سالوں لگ جائیں، شاید ہمیں 5-6 سال لگ جائیں، دن رات ہم اپنے آپ کو یعنی کہ پریکٹس کریں، مجبور کریں اپنے آپ کو، یعنی کہ انتہائی کوسیں اور پتہ نہیں کیا اور کیا کریں، کتنی محنت کریں گے، شاید جا کے یہ گناہ ہم چھوڑ سکیں، ایک گناہ۔ اور دوستو، ہم زندگی میں آپ اور میں ایک گناہ نہیں چھوڑ سکتے، کبھی تکبر، اس دن ہم نے مثال دی تھی، اگر آپ کے اور میرے ذہن میں کہیں یہ خیال پیدا ہو گیا میں کا، تو تباہ ہو جائے گی، سکے مارے جائیں گے ہم، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، اور ہمیں اپنی فکر کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سب سے پہلے میں آپ کو بغیر کسی مبالغے کے، بغیر کسی چیز کے کہتا ہوں، میں حقیر ترین اللہ کی ایک چیز ہوں، شاید تنکا بھی مجھ سے زیادہ حیثیت کا مالک ہوگا، ایک تنکا بھی۔ اگر آپ کے اور میرے ذہن میں شاید کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اور ظلم نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ بھی نہ ہو، اور ہم اپنے ذہن میں کوئی گھمنڈ سوچ کے مار دیے جائیں، وہ کچھ بھی نہ، کل جب ایک پردہ ہٹے، حقیقت کی کلی کھلے، نیچے جب دیکھا جائے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو نمازیں بھی ہم پڑھتے رہے، یہ بھی بعد میں پتہ چلا جا کے یہ تو ان میں سے تو کوئی 1-2 بھی قبول نہیں ہوئی، پتہ نہیں یہ کن چکروں میں نمازیں تھیں، یہ روزے ہمارے، یہ باقی نیکیاں، آپ کہہ سکتے ہیں نیکی جو آپ اور میں کرتے ہیں ہمارے پاس گارنٹی ہے قبول ہو گئی ہے گارنٹی نہیں، مگر یہ کہ اہل یقین کے پاس ممکن ہے گارنٹی کی ہوگی، کیونکہ آپ اور میں جس ماحول میں نیکیاں کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارا کام نیکی بن گیا ہے۔ ایسے ہی اپنے آپ کو وہ سوچنے لگ جائے میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، تو اس فکری لحاظ سے، اس میں سے اپنے آپ کو مجھے آزاد کرنا ہے۔ میں نے کیوں آج اس بات کو چھیڑا؟ خدا نے کہا میں چاہتا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم 100% اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ فوراً ذہن میں آیا کہ یہ اتنا کریم خدا اتنا سخت حکم دے رہا ہے، ادھر سے کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں تو کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف ہی نہیں دیتا، ہمیں کہتا ہے 100% تمہیں اسلام میں دیکھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے، ہوا بھی ہے، مثال دی آپ کو سید رضی اور سید مرتضیٰ کی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا نتیجہ نکالیں گے؟ خدا نے ہمیں جو صلاحیت، استعداد، ٹیلنٹ، کیپیسٹی اور طاقت دی تھی وہ ایسی تھی کہ ہم 100% اسلام میں داخل ہو سکتے تھے، 100% ہر گناہ سے بچ سکتے تھے، پوری زندگی کے ہر کام میں تقوی اختیار کر سکتے تھے، یہ صلاحیت موجود تھی، لیکن زندگی میں کیا کیا ہم نے؟ 2% بھی نہیں کیا، اس کے باوجود اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے تھے۔ مارے نہیں جائیں میں کے چکر میں۔ یہ یاد رکھیے دوستان گرامی، آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اپنے لیے بھی یہ جملہ میرے اپنے لیے ہے کہ شیطان چونکہ خدا نے اس کو تکبر کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا، فرمایا فخرج منا انک رجیم، تو نے تکبر کیا، استکبرت، تکبر کیا، اور متکبر ہمیں ایک لمحے کے لیے پسند نہیں ہے، اگرچہ اربوں خربوں سال تو نے عبادت کی ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن آج تو نے تکبر کیا ہمارے ساتھ،
اور یہ تکبر صرف ہماری ذات کے لیے خدا نے فقط ہمارے ساتھ خاص ہے. اور کسی کے ذہن میں کوئی تکبر اگر آئے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ بھی غور کریں اور تائید بھی کریں گے، شیطان تکبر کی وجہ سے اپنا سارا کچھ ضائع کر دیا اس نے. بس آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے ذہن میں تکبر ضرور ڈالتا ہے. میں اس کی وجہ سے ذلیل ہوا ہوں، میں اس کی وجہ سے تباہ ہوا ہوں، میرے پاس اتنی عبادتیں اور اتنا کچھ تھا، اگر میں تباہ ہو سکتا ہوں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیوں نہ سادہ سا کام کروں، ان کے ذہن میں غرور اور تکبر ڈال دوں، بس ختم ہو جائیں گے. شیطان ہے، یہ شیطان ہے. میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا تکرار نہ ہو جائے. ہمارے پاس جو شخص جتنے گریڈ کا ہے، جتنے سکیل کا ہے، ٹھیک ہے، جتنی سٹیٹس کی اس کی لائف ہے، جتنی اچھی گاڑی ہے، جتنا اچھا بنگلہ ہے، جتنی اچھی اس کی انکم ہے، لاکھوں میں، اربوں میں، جس میں بھی ہے، جس سٹیٹس سے گزر رہا ہے اتنا تکبر ہے اس کے اندر. یہ بیماری سب سے بڑی بیماری ہے جس سے آپ کو اور مجھے بچنا ہے. کیونکہ یہ بیماری جب شیطان کو لگی، شاید اتنے بڑے پیمانے کی شیطان کو نہ ہو، مجھے معاف کرنا، میں شیطان گفتگو کر رہا ہوں. اس نے تو صرف ایک ہی مرتبہ کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. دلیل بھی ساتھ دی، کہا پروردگار تو خالق ہے، بہتر سمجھتا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. دیکھ آگ بلندی کی طرف جا رہی ہے، مٹی پستی کی طرف جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں استدلال بھی ٹھیک ہے، دلیل بھی ہے اس کے پاس. کہا میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوں اس سے، چونکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں. آگ آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ روشن ہوتی ہے، لطیف ہوتی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے، مٹی جو ہے نسبت آگ کے اتنی لطیف نہیں ہے. ٹھیک ہے، کثیف ہے، اس کا کثیف کہا جاتا ہے لطیف کے مقابلے میں، اور نیچے کی طرف جاتی ہے. اس نے فقط تکبر نہیں کیا، اس نے اپنی بات کے ساتھ دلیل بھی دی ہے. میں اس سے تو کم از کم بہتر ہوں. ٹھیک ہے، اس کو تو ابھی خاک کے پتلے سے، خاک اور پانی سے، ابھی کیچڑ سے تو اس کو بنا رہا ہے. میں تو اربوں سال عبادت کر چکا ہوں تیری. اس کی بات کوئی غیر منطقی نہیں ہے، پاگلوں والی نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے، لیکن خدا نے کہا تو نے اس بات کا احساس نہیں کیا کہ حکم کس کا تھا، آرڈر کس کا تھا. آرڈر متکبر کا تھا. تکبر صرف اللہ کو ہے. میں خدا نے کہا میں بڑا ہوں اس کائنات میں، اکبر میں ہوں، متکبر فقط میں ہوں. تو نے یہ نہیں دیکھا، اگرچہ ہو سکتا ہے، توجہ فرمائیں گے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے تیری بات ٹھیک ہو، تو آگ سے بنا ہے، بہتر ہوگی آگ، مٹی کم تر ہوگی. اللہ نے کہا میں بھی مان لیتا ہوں، لیکن تو نے اس بات کا خیال نہیں رکھا تجھے جو آرڈر دے رہا ہے وہ کتنا بڑا ہے. تو نے اس کی بڑائی کا انکار کیا. وہ تجھے کہہ رہا ہے کہ تو جھک جا، تو پھر تجھے استدلال نہیں کرنا چاہیے. تجھے پتہ ہونا چاہیے مجھے کائنات کی متکبر ہستی، اکبر ہستی، سب سے بڑی ہستی کہہ رہی ہے، تو نے سب سے بڑی ہستی کا، اللہ کا کی بات کا انکار کیا ہے. اس لیے تجھے ہم سارا کچھ لے لیتے ہیں. گئے تیرے سجدے، گئی تیری نمازیں، گئی بندگیاں، گئی عبادتیں، جبرائیل کے مقام تک تو پہنچ گیا تھا، دوبارہ صفر پہ چلا گیا ہے. فخرج میں نہ کر اور ہماری جنت سے نکل جا، تو لعنتی ہو گیا ہے. آپ نے اور میں نے اس واقعہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے، تاریخ کی آنکھوں کے سامنے ہو گیا. آپ نے اور میں نے، توجہ، اس سے کتنی عبرت حاصل کی. کہ یہ ہمارے لیے مقام عبرت نہیں رکھا گیا؟ آپ نے اور میں نے اس سے کتنا درس کیا. اگر آپ اور میں اس سے درس لیتے، زندگی میں شاید ہم سے ہر گناہ ہو جاتا، لیکن تکبر کبھی نہ ہوتا، غرور کبھی نہ آتا ہمارے اندر، پراؤڈ کبھی نہ آتا ہمارے اندر، بڑائی کا تصور کبھی نہ آتا. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سارے معاشرے میں سب سے بڑا گناہ یہی ہے. جو شخص، حتیٰ ایک دکاندار ہے، اس کی دکان تھوڑی بڑی ہے دوسرے سے، تو اس کا تکبر دوسرے سے بڑا ہوگا. کہاں پہنچا دیا شیطان نے ہمیں، عزازیل نے ہمیں کہاں تک لے آیا ہے. بس یہ وہ
پیغام ہے. کہا فرمایا اگر تم تکبر سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے خدا نے اس ماشین کو، اس انسان کو اتنی صلاحیت دی ہے، یہ ہر نیکی کر سکتا ہے، ہر برائی سے بچ سکتا ہے. تم اپنے دامن میں کبھی کبھی دیکھو کتنی نیکیاں تم نے کی ہیں، کچھ بھی نہیں کیا. وہ جو چاندے کی ہیں ایسے ہی ایک ذہن میں خیال آ رہا ہے، ان کا بھی پتہ نہیں ہے وہ قبول ہوئی ہیں یا قبول نہیں ہوئی ہیں. جب یہ سوچو گے تو پھر تمہیں جھکنا پڑے گا. جھکنے کی ایک مثال دیتا ہوں، پیاری مثال ہے، وقت بھی اتنا ہی ہوگا، ختم ہو جائے گی. دیکھیں جب انسان توجہ فرمائیں گے مکمل ہو جائے گا، اس کی علامت کیا ہوگی کہ یہ انسان مکمل ہو گیا ہے، اس نے اپنے انتہائی مراحل طے کر لیے ہیں. مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیں انسان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بیج ہوتا ہے. انسان کی مثال بیج جیسے. بیج ایسے ہے جیسے آپ کا اور میرا نطفہ تھا. ٹھیک توجہ، بیج ادھر سے بیج ہے، ادھر سے ہمارا نطفہ ہے. ٹھیک، اس بیج کے بعد اس بیج سے کونپل نکلتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. بیج سے ننھی سی کونپل نکلتی ہے، ننھا سا پودا آپ جس کو کہتے ہیں انسان. یہ کونپل کا نکلنا ہماری پیدائش ہے. ادھر سے ہم 9 ماہ کے بعد ہم بھی پیدا ہو، جس طرح یہ کونپل نکلی ہم بھی ماں کے پیٹ سے گویا کونپل کی شکل میں نکلے آئے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا، پھر کیا ہوا؟ سیم آپ اس بیج کو، اس درخت کو لے لیں. بہت بڑا پیغام ہے آج اس میں تکبر سے بچنے کے لیے، کیونکہ آج ہمارا موضوع یہی تھا کہ پچھلا بھی یہی تھا کہ تکبر سے کسی طرح بچ جائیں. جیسے یہ کونپل، اب اس کی سٹیجز ہیں. بالکل پہلی سٹیج پہ یہ کونپل ہوتی ہے، یہ ننھا سا پودا ہے. اب آپ توجہ کریں، ننھے پودے میں کیا ہوتا ہے؟ تیز گرمی برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تیز سردی برداشت نہیں کر سکتا. ہوا ادھر کی آئے ادھر جھک جاتا ہے، ادھر کی آئے ادھر جھک جاتا ہے. اس میں ابھی ڈیفینس نہیں ہے، اس میں ابھی طاقت نہیں ہے. بچہ انسان بھی ایسے ہی ہے، جب تک وہ بچہ ہے وہ سیم اسی طرح اس کونپل کی طرح ہے. اس کے بعد دوسری سٹیج کیا ہوتی ہے؟ اس میں جلدی جلدی جاؤں. اس کی دوسری سٹیج ہوتی ہے تناور درخت بن جانا. آپ کی اور ہماری جوانی، جوانی جوانی کہتے ہیں نا شباب، یہی وہ جوانی ہے جو قیمتی ترین پیریڈ ہے انسان کے پاس، اور ہم اس قیمتی ترین پیریڈ کو کوڑی کے ٹکوں کے برابر ضائع کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں. کسی بھی انسان کی زندگی کا قیمتی ترین پیریڈ جوانی کا پیریڈ ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جس نے جوانی میں توبہ کر لی، اپنے آپ کو پاک کر لیا، گویا وہ پیغمبروں جیسی زندگی اب گزارے گا، نبیوں جیسی. یہ وہ چیز ہے جو ہم سے چھن جاتی ہے، قیمتی ترین چیز. بس میں شارٹ کروں، کیا ہوا؟ دوسرے سٹیج پہ جوانی ہوتی ہے، اور یہ بوٹا بھی آپ کا، یہ پودا بھی آپ کا کیا ہے؟ تناور درخت بنا. اب جب یہ تناور درخت بنا، یعنی جب جس پہ جوانی آئی، یہ کسی چیز کا نوٹس نہیں لیتا. ہوا کیا ہے؟ طوفان بھی چلے اس کو پرواہ نہیں ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ تناور ہے، ابھی یہ طاقت میں ہے. انسان جوان بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جوان میں کیسے عرض کروں، نہیں کر سکتا، بس مستی میں ہے، کسی چیز کو کچھ نہیں سمجھتا. آگے دیکھو بیٹا، پیچھے، کسی بھی چیز کو کچھ نہیں سمجھتا. جوانی ایسی چیز ہے. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ جوانی مستانی. جی مستانی ہے، کسی چیز کا نوٹس نہیں لیتا. یہ مستانی آپ کو اور مجھے تباہ کرے گی. ہم تو گزر گئے، ہم تو بوڑھے ہو گئے بھارت. ٹھیک ہے، اس جوانی کو سیو کریں، اس جوانی کو مستانی نہ بننے دیں. آپ کے پاس قیمتی ترین ٹائم یہی ہے. میرے جوانوں، خصوصاً میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں جو 15 سال سے کراس کر چکے ہیں، 25 سال تک آپ کے پاس یہ اتنا قیمتی ٹائم ہے کہ جس کے 1 سیکنڈ کی قیمت کائنات نہیں بن سکتی. لیکن ہم نے اس کو پہچانا.
دوسرا سٹیپ جوانی کا، ٹھیک ہے، جوان ہوتا ہے انسان. اسی درخت کا تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ پھول لگتے ہیں، لگتے ہیں نا پھول لگتے ہیں اس کے ساتھ اگر پھلدار ہو. پھول کے بعد پھل لگتا ہے، اور جب پھل لگ کے تیار ہوتا ہے پھر اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے؟ شاخیں کیا کرتی ہیں؟ نیچے 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 کی طرف، زمین کی طرف. آپ دیکھیں گے جوانی میں یہ درخت اوپر کی طرف ہوگا، جب پھل لگے گا اس کے اوپر، پھل کمپلیٹ ہوگا، آپ دیکھیں گے ساری شاخیں زمین کی طرف آئیں گی، اس طرح جھک جائے گا. جھک جانا دلیل ہے اس بات کی یہ کمپلیٹ ہو گیا. لے لیا جملہ آپ نے؟ اگر آپ کے اور میرے اندر کمال عاجزی، کمال انکساری آ گئی ہے، سمجھ لے کہ ہم کامل ہو گئے. اگر آپ کے اور میرے اندر تکبری ہے، غروری ہے، پراؤڈی ہے، میں ہی ہے، تو صرف شیطانیت پنپ رہی ہے ہمارے اندر، کچھ بھی نہیں.